اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کو اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن، جس میں آج کی جو نشست ہے وہ دوسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں اور مسلسل وقت دیتے رہتے ہیں حسینی چینل کو۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آپ کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ آج دوسری نشست ہے، کل کی جو بات ہماری ہوئی تھی کل کے ایپیسوڈ میں، وہ آپ نے سورہ دہر، سورہ حلقہ، سورہ انسان کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اس کے کئی نام ہیں اور اس کی عظمت و اہمیت بھی بیان کی تھی۔ میں چاہوں گا آج پہلی آیت، کیونکہ بچے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل فیڈ بیک آ رہا ہے کہ پروگرام جس طریقے سے ہمارا یہ نشر ہو رہا ہے اس میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، کہ کیونکہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان، ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسرا یہ کہ جو قرآن، تفسیر قرآن جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس ایپیسوڈ سے مل جاتا ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ روز ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، آپ ایک آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج پہلی آیت ہے اور بسم اللہ کریں آپ، اس کے بعد پھر میں سوال کا جو آپ تفسیر کر لیں گے اس کے بعد میں سوال آپ سے کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے پہلی آیہ کریمہ جو سورہ دہر کی ہے، آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہر ایک انسان پر جو ہے ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب بھی وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ بے شک اور یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا تھا اور ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جب اس دنیا میں آیا ہے تبھی جو ہے وہ قابل ذکر بنا ہے، ورنہ انسان سے پہلے، انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا وجود کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے انسان کو راہ راست پر لانے، امتحان میں کامیاب بنانے اور شکر گزار قرار دینے کے لیے قدرت نے اپنے مختلف احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اب یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس کو سمجھو کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو جو ہے پیدا کر کے اس دنیا میں قابل ذکر بنایا، یعنی اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ نام نمود جو ہے، شہرت، عزت، یہ سب جو ہے عطا کی، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ یعنی اگر جو ہے آپ دیکھیں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے ہمیں عقائد، ہمارا وجود جب دنیا میں آیا تو میرے والد صاحب نے جو ہے میرا نام رکھا، اماں نے میرا نام رکھا، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے کہ انسان تھا ہی نہیں کچھ۔ اسی لیے جو ہے اللہ اپنے احسانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان کر رہا ہے، قدرت جو بیان کر رہا ہے، یعنی قدرت جو بیان کر رہی ہے کہ انسان ابتدا میں کچھ نہیں تھا، ابتدا میں شروعات میں کچھ نہیں تھا، اور اس کا دور، یعنی جو دور ہے اس کو اگر آپ دیکھیے دور تک بھی اس کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھیے تو دور تک کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا اس کا، یعنی آخر تک چلے جائیے کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس دنیا میں پیدا کر کے اس کا نام بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے ایک ملے جلے نطفے سے، جو دوسری اس کے بعد والی آیت ہے انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملے جلے نطفے سے ہم نے اس کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پھر جب پیدا کیا تو سننے والا قرار دیا اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی آپ دیکھیے اس سے پہلے نہ سن سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا، ایک نطفہ تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، ایک نطفہ تھا، جسے تو مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں
کہ تم اپنے کو یاد تو کرو اے انسان تو تھا کیا، تیری شروعات بھی نجاست اور تیری انتہا بھی جو ہے نجاست، یعنی شروعات میں تو نطفہ تھا، نطفہ جو کہ نجاست ہے، بھائی نطفہ کیا ہے؟ منی جو نجاست ہے، اور آخر میں جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو مردار ہو جاتا ہے، جیفا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوئے گا کوئی بھی غسل سے پہلے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، اتنی نجاست ہے۔ اب آپ غور کریں کہ خود تو غسل دینے کے لائق بنا، یعنی اب لوگ اس کو غسل دیں گے تب اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن غسل دینے سے پہلے اگر کوئی اس کو چھو لیتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، غسل مسمیت۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ تم اب ان دونوں کے درمیان کی زندگی کا مطالعہ کرو تو کس بنیاد پر تم تکبر کرتے ہو، غرور کس بنیاد پر ہے؟ تو مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں انسان کے لیے کہ وہ جو ہے شروع میں جو ہے نطفہ تھا، آخر میں جیفا تھا، اور پھر بھی جو ہے اپنے اندر کبر و تکبر جو ہے غرور پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ سورہ جو ہے مولا کائنات اور جناب سیدہ اور حسنین علیہم السلام کی شان میں اور اظہار فضیلت میں نازل ہوا ہے، اور اس میں انسان کی خلقت، کفار و مومنین کی حالت اور بہشت کے بارے میں تذکرہ، جنت کے بارے میں تذکرہ ہے، اہل بیت کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور جو کہ قابل شکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ خطاب جو ہے رسول خدا سے ہے، اور اس کا بھی تذکرہ اس میں پایا جاتا ہے۔ جلدی صاحب کے سامنے امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی یہ پہلی والی آیت جو ہے حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو مولا سے سوال کیا گیا۔ جب سوال کیا گیا تو امام فرما رہے ہیں کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، سورہ مریم کی آیت کریمہ کی مولا نے تلاوت کی، اور اس آیت کے ذیل میں جو ہے مولا نے جو ہے اس آیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، اسی آیت کے نتیجے میں کہ انسان یاد نہیں رکھتا، انسان کم سے کم یاد تو کرے، انسان بھول گیا ہے، یاد ہی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں یاد کرتا؟ کہ اس کو اس سے پہلے خلق کیا گیا، سب سے پہلے خلق کیا گیا، اور وہ خود جو ہے کچھ نہیں تھا، یعنی خلق کیا گیا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اصلا اس قابل ذکر نہیں تھا۔ تو مولا نے اس آیہ کریمہ کا تذکرہ کر کے جو سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے بیان کیا، فرمایا نہ تقدیر میں تھا، یعنی مقدر کہتے ہیں کہ انسان ذہن میں سوچتا ہے کہ ہاں کچھ ہے، جیسے مثال طور پر جو ہے یہاں پہ موٹر سائیکل کا ایک خاکہ انسان بناتا ہے، اور اس کا موٹر سائیکل کی تخلیق کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کہ کچھ تو تھا ہی نہیں، انسان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ممتاز جعفر پیدا ہونے والا ہے، مثلاً پیدا ہونے سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا کہ اس شکل صورت کیسی ہوگی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو وہی مسئلہ یہاں پہ مولا فرما رہا ہے کہ نہ تقدیر میں تھا اور نہ ہی جو ہے مخلوق تھا کہ کوئی مخلوق ہو تو اللہ نے دکھا دیا ایسی شکل ہوگی، یعنی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے چینج ہو کر ایسے بن گیا، ہے نا، ویسا نہیں، بندر سے انسان بن گیا۔ دنیا میں کم سے کم اتنا ہے کہ انسان جو ہے کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے خاکہ بنا لیتا ہے، اس طرح سے بلڈنگ بنانی ہے، اس طرح سے یہ کرنا ہے، کوئی چیز دیکھ کے اس سے جو ہے نقل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بعض ہسٹری میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی جو ان کی طرف سے سائنس کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تخلیق کر کے آئے ہیں، یعنی یہ بدل کر آئے ہیں، پہلے یہ زمین پانی میں رہنے والے تھے، پھر زمین پہ آئے، پھر زمین سے کچھ نہیں ہے، یہ ایک خاکہ بنایا گیا، سوچتے ہیں جو خاکہ بنایا گیا اصل میں وہ تھا نہیں، بالکل نہیں تھا، صحیح بات۔ تو یہاں پر یہ سورہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو جس طریقے کا ماڈل بنایا گیا وہ ماڈل نہیں تھا ہی نہیں، تصویر بھی نہیں تھی، جسم نہیں تھا، کیسے انسان بنے گا، کیا ہوگا، چہرہ کیسا ہے، کچھ نہیں تھا۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں، راوی کہتا ہے جب جسے سوال کیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا تقدیر میں یعنی جو تھا قابل ذکر نہیں تھا، یعنی اصلا تصور میں نہیں تھا کہ کیسا انسان ہے۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ ایک روایت اور ہے کہ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے نہ علم میں تھا، یعنی جو کہا گیا قابل ذکر نہیں تھا، تو اب اس کی تشریح اور کر رہے ہیں علی ابن ابراہیم، کہتے ہیں کہ نہ علم میں تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھا بالکل، اور نہ ہی ذکر میں تھا کہ انسان تذکرہ کرے، نہ تذکرہ میں تھا نہ علم میں تھا۔
دوسری حدیث میں یہ ہے کہ علم الہی میں تھا، اللہ جانتا تھا کہ ممتاز جعفر کیسے اس کا چہرہ ہوگا، اللہ جانتا تھا جی لیکن یہاں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور قابل ذکر جو ہے نہیں، اللہ کے علم میں تھا لیکن یہاں دنیا میں قابل ذکر نہیں تھا، یعنی اللہ کے علم میں تھا، علم الہی ہے یقیناً، لیکن یہاں پہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں قرآن نے انسانوں کے بارے میں بیان کیا، بس آیتیں میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا نہیں کہ تفصیلی بات پیش کر سکوں، آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے چلا جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء، آیت نمبر جو ہے 21، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا سوچتا ہے، تجھے جو ہے پیدا ہی کیا گیا ہے ضعیف، ناتوان، تو اپنے کو بڑا قدرت مند سمجھ لے، لیکن ایک لمحے میں جو ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ شداد کون تھا؟ بہت طاقتور اپنے کو سمجھتا تھا، یقیناً، لیکن کیا ہوا، ایک لمحے میں جو ہے وہ اپنی طاقت کا سب ختم۔ اس نے کہا کہ ہم تو جنت بنا لیں گے، اتنی بڑی جنت اس نے بنائی، پیسہ بہت تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، اس میں غرور تھا، مغرور تھا، سب کچھ تھا۔ اس نے جب جنت بنا لی، بن گئی جنت، اس کو اطلاع دی گئی تو اس نے ایک قدم جیسے جنت میں، اپنی بنائی ہوئی جنت میں، دنیا کی جنت جو بنائی ہوئی ہے، ایک قدم اندر رکھا، ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ اس نے مہلت مانگی ملک الموت سے کہ بھئی ایک لمحے مہلت دے دو تاکہ ہم دیکھ تو لیں کہ آخر کیسی بنی ہے جنت، لیکن اس کو جگہ یعنی اقتدار ہے، قدرت ہے، اپنے کو بہت بڑا قوی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو ضعیف ہے، تو ناتوان ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور ہے کہ کان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، جلد باز ہے، یعنی یہ مصیبت ہے کہ ہم لوگ جلد باز اس طریقے سے ہیں کہ بس پیسہ کمائیں گے تو سوچتے ہیں بہت جلدی امیر بن جائیں، ہوتا نا، جلد باز ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام بس جلدی ہو جائے، صبر تحمل ہے ہی نہیں، ہم تو جلد باز ہے بہت زیادہ۔ اسی لحاظ سے ایک واقعہ جو ہے کہتے کہ کتاب میں نقل ہوا تھا بجلی صاحب کے سامنے، تاکہ جو ہے بات واضح ہوتی چلی جائے کہ انسان کیسے جلد باز ہے۔ انسان اپنے کو سمجھے تو صحیح کہ ایک طرح سے سوچ سمجھ کے اگر کوئی کام کرے تو ہو سکتا ہے اس کا کام اچھا ہو جائے۔ ایک کتا تھا جو وفادار، ایک گھر میں میاں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ آپس میں جو ہے رہتے تھے، اور جب بھی جو ہے مالک آتا تھا تو وہ کتا جو ہے آہٹ سن کے جو ہے دروازے پہ استقبال لے جاتا تھا، پھر جو ہے جب جاتا تھا مالک کہیں باہر تو اس کو پہنچانے کے لیے دروازے تک آتا تھا، اتنا وفادار تھا۔ ایک دن جو ہے اس نے جو ہے میاں بیوی جو ہے دیکھا کہ بچے جو ہے، بچہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ سو رہا تھا، تو جب سو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کا کام ہے، ذرا ہم دونوں چلتے ہیں، ابھی ہوا کہ آتے ہیں۔ کتے کو اشارہ کیا کہ یہاں تم دیکھتے رہو۔ کتا وفادار تھا، اتنا بظاہر بات سمجھ، جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے مطلب سمجھا کہ ہاں ہم کو حفاظت کرنی ہے۔ جب یہ دونوں واپس آئے تو کتا اپنے ہیبٹ اور عادت کی بنیاد پر جب آہٹ سنی کہ وہ مالک آ رہا ہے تو وہ دروازے تک استقبال کے لیے آیا۔ جب استقبال کے لیے آیا تو اس کے منہ میں خون لگا ہوا تھا کتے کے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس نے میرے بچے کو کھا لیا، انہیں میرے بچے کو کھا لیا۔ فوراً انہوں نے جو ہے بندوق تھی ان کے پاس، وہ اسے مار ڈالا کتے کو، کتا مر گیا، بندوق سے مار دیا، اور بھاگتے ہوئے گئے اپنے بچے کے پاس، تو دیکھا بچہ جو ہے صحیح سلامت ہے، بغل میں ایک بھیڑیا ہے جو مرا پڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بھیڑیا آیا تھا بچے کو کھانے کے لیے، اس نے جو ہے کہتے کتے نے جو ہے بھیڑیے سے مقابلہ کر کے بھیڑیے کو مار ڈالا اور بچے کو بچایا، اور ماں باپ کو ماں باپ جو ہے کہتے سمجھے کہ کتے نے کھا لیا۔ یہ جلد باز، یعنی انسان کتنا جلد باز ہے، بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، تو جلد بازی میں بہت سارے فیصلے ہمارے غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو جو ہے ذرا سے آگے بڑھ کے جو ہے دیکھتا کہ بچہ صحیح ہے یا کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا، لیکن وہ جلد بازی اتنا کیا کہ کتے کی وفاداری کو بھی سمجھ نہیں پایا۔ تو مطلب ایک واقعہ جو نقل کتاب میں تھا اس کو ہم نے آپ سے بیان کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کان الانسان کفورا، انسان بہت ناشکرا ہے۔ ناشکرا اس لحاظ سے کہ قرآن خود تذکرہ کر رہا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے ندی میں پھنس جاتا ہے تو ہر طرف سے جو ہے امیدیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہے ایک طرف لو لگاتا ہے، اور لو لگانے کے بعد جو ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب وہ ندی سے جو ہے پار کر جاتا ہے، بھنور سے نکل جاتا ہے، موجوں سے نکل جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ناشکرا پن یہی تو ہے، یقیناً۔ تو وہی تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ فَتُورًا، انسان جو ہے قطورا، انسان جو ہے کہتے کیا ہے، بخیل ہے، کنجوس بہت ہے۔
آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کتنی کنجوسی ہے کہ وہ مال کو اکٹھا کرنا جانتا ہے، خرچ کرنا کم جانتا ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھیے کہ بہت سارے پیسے والے بھی ایسے ہیں کہ جن کے دل سے جو ہے پیسہ نہیں نکلتا۔ ان سے اگر جو ہے اتفاق سے میں نے ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھیا خمس نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا خمس کون نکالے گا؟ تو ہم نے کہا نکالیے، تو کہنے کہ اگر خمس نکالیں گے تو اتنا نکل جائے گا۔ تو ہم نے کہا بھیا کم سے کم پاک تو ہو جائے گا آپ کا پیسہ۔ مثلا جو ہے اگر 1,00,000 روپے ہے تو 20,000 اگر آپ نکال دیں گے تو کم از کم 80,000 جو ہے آپ کا پاک تو ہو جائے گا پیسہ۔ لیکن وہ دماغ میں ہے کہ پیسہ نکل جائے گا، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم راہ خدا میں قدم آگے بڑھاؤ، جبکہ خمس واجب ہے، تو اللہ برکتیں نازل کرے گا، لیکن سمجھ میں آتا۔ تو وہی کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ پیسے کو جو ہے اکٹھا کرنا جانتا ہے، خرچ کرنا کم جانتا ہے۔ بہت کم ایسے افراد ملیں گے جو کہتے ہیں بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد انسان کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے لالچی پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کہ لالچی ہے۔ اب لالچ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور لالچ کتنی پائی جاتی ہے؟ اتنی لالچ پائی جاتی ہے کہ بہن کا حق بھی جو ہے چھین لیتے ہیں۔ اگر اس سے آپ سمجھائیے کہ بھائی دیکھو باپ مر گئے ہیں، یہ بہن کا بھی حق اس میں موجود ہے، تو وہ کہے گا اگر ہم بہن کو دے دیں گے تو ہمارے بھائیوں کیا بچے گا؟ یعنی اتنا لالچی ہے کہ جو حقوق الناس ہے، جو اللہ نے حق معین کیا ہے، وہ حق بھی ادا کرنا نہیں جانتا۔ یعنی عجیب صورتحال ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے کی زندگی انسان گزار رہا ہے، یعنی دوسرے کا حق مار رہا ہے، دوسرے کا حق کھا رہا ہے، اللہ کو بھول چکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اللہ متوجہ کر رہا ہے۔ جلدی صاحب کے سامنے ایک انسان یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ جو ہے انسان جو ہے یعنی اپنے کو یعنی نیک پہچانتا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی انسان اپنے کو اچھی طرح پہچانتا ہے، لیکن پہچانتے ہوئے بھی جو ہے صحیح راستے پہ نہیں چلتا۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اچھی طریقے سے اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، پھر بھی جو ہے شیطان کا غلبہ، خواہشات نفسانی غلبہ، اور نتیجے میں جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے جو اللہ سے دور کرنے لگے۔ اس طرح سے مختلف آیتیں ہیں۔ جلد باز بھی ہے انسان، اور کہتے کہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا جلد باز ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ تاریخی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا جب اعلان کیا گیا تھا غدیر خم کے میدان میں، تو آپ کو واقعہ یاد ہے کہ جب من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے کہہ کر جو ہے نبی نے اعلان کیا تھا ولایت علی کا، تو اس کے بعد جو ہے بیعت وغیرہ سب سے لیا تھا، 1,20,000 کا مجمع تھا۔ اس کے بعد بھی جو ہے یعنی حارث نام کے شخص، وہ شخص جو ہے یعنی نعمان ابن حارث جو تھا، وہ نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا اللہ کی طرف سے اعلان کیا؟ تو نبی نے کہا کہ میں کوئی کام کرتا ہی نہیں بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو یعنی آپ دیکھیں اتنا جلد باز ہے کہ نہ غور کر رہا ہے نہ فکر کر رہا ہے کہ بھائی نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نبی مان کرائے ہیں، حکم خدا جو ہے بیان کر رہے ہیں، کم سے کم سوچتا تو کے لیے، لیکن نہیں۔ جب نبی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے پیغام لے کر آیا ہوں، یہ ولایت علی کا اعلان کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو کم سے کم سوچنا چاہیے تھا نا، لیکن سوچا نہیں اس نے۔ فوراً اللہ کے بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ، اگر تیری طرف سے یہ حکم ہے تو تم مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فوراً اللہ نے ایک کنکری کے ذریعے عذاب نازل کیا، وہیں پہ سب کے سامنے وہ ختم ہو گیا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ یعنی انسان اتنا جلد باز ہے کہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، کیا نہیں کیا، دنیا میں بھی جو ہے ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی۔ آج تک جو لعنتی ہے کیونکہ اللہ کے کلام کو جو ہے اس نے جھٹلایا، نبی کے کلام کو جھٹلایا، علی کی ولایت کا انکار کیا، نتیجے میں جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو بہرحال کتنا جلد باز ہے انسان۔ یہاں پہ جو یعنی حل عطا علی الانسان جو یہاں پہ کہا ہے پروردگار نے، تو انسان سے مراد کیا ہے؟ کوئی شخص مراد ہے یا تمام انسان مراد ہے؟ تو اللہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جن سے انسان مراد ہے، یعنی تمام انسان اس میں شامل ہے، عمومیت حاصل ہے،
ہر انسان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے قابل ذکر نہیں تھا، یعنی کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہاں کچھ نہیں، سب یعنی دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ یہ بھی آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ کہ یعنی روایت موجود ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اچھا نیچرلٹی پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ اسلام، یعنی فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ اس کو کسی مذہب میں جو ہے لے کے چلے جاتے ہیں، ورنہ فطرتاً جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام میں پیدا ہوا ہے۔ یہ تو ماں باپ ہیں اپنے حساب سے جو ہے اس کو بچے کو پال کے جو ہے مذہبی بنا دیتے ہیں، کسی مذہب کو بنا دیتے ہیں، تو یہ نبی نے فرمایا۔ تو وہی مسئلہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ قابل ذکر نہیں تھا، لیکن دنیا میں آیا تو فطرت اسلام پہ آیا۔ ایک سوال یہاں پر اور آتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو وہ جو جنگ ہم سنتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ وہ ذوالفقار جب نسلیں دیکھ لیتی تھی، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کو بھی دیکھیں، یہ بھی بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے اسے یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی چیزیں ہیں، علم غیب جس سے کہتے ہیں، تو یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ اسی لیے اور انسانوں کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کو، انبیاء کو الگ سے علم دیتا ہے، عصمت دیتا ہے، تاکہ فضیلت تو حاصل ہو، افضلیت تو حاصل ہو۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ مولا کائنات جو ہے دیکھ کے جو ہے نسل پہچان لیتے تھے کہ اس کی نسل میں جو ہے کوئی مومن تو ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تھا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو مولا کائنات کی بات ہے، لیکن جو ہے کچھ ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جن کے اندر تھوڑا سے جو ہے کہتے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی صفت ملی ہے، جیسے بتا کہ آصف بن برقیہ کا آپ نام سنے ہوئے ہیں، جناب سلیمان نبی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو یعنی تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ ایک نے کہا کہ آپ کھڑے ہو، آپ اٹھ نہیں پائیں گے، ہم لے کر آ جائیں گے۔ تو کہا نہیں، کون ہے؟ تو پھر آصف بن برقیہ نے کہا کہ آپ آنکھ بند کیجئے اور کھولیے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ جب کوسوں دور تخت بلقیس چشم زدن میں جو ہے وہ لا کر رہے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے آصف بن برقیہ، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن اللہ نے جو ہے کیونکہ وہ اللہ کے اطاعت میں زندگی بسر کی تو اللہ نے انہیں شرف دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عمل میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لے آئیں تو خدا بند عالم کی طرف سے وہ علم غیب، وہ چیزیں جو آصف بن برقیہ کو مل سکتی ہیں وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے خدا بند عالم، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اسی لیے جو ہے حدیث قدسی میں ایک حدیث ہے، بات آپ کے سامنے کرتے ہوئے، کہ نبی اللہ کہہ رہا ہے اطعنی عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میرا کہنا مان لے، اجعلک مثلی، میں تجھے جو ہے اپنا مثل بنا دوں گا۔ اپنے مثل کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا۔ اب صفات کا مظہر کس طریقے سے؟ تو ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی، یعنی یہ بندے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے تو میرے پاس اطاعت کر لے۔ اس کے آگے پہلے تعالیٰ کون تھے؟ جی جابر جوفی جو ہے کون تھے؟ جابر جوفی جو ہے چشم زدن میں جو ہے کوفے سے مدینہ پہنچ گئے، چشم زدن میں، سب غیر معصوم اور اللہ والے، تو یہ صرف اللہ کے اطاعت میں۔ سلمان فارسی کون تھے؟ بھائی سلمان فارسی معصوم تو تھے نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے اطاعت کی، نبی کے اطاعت کی، مولا کے اطاعت کی، نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ قبرستان جاتے تھے اور قبرستان میں مردوں سے باتیں کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے اتنا بڑا مرتبہ ان کو حاصل ہوا کہ جا کے مردوں سے باتیں کرتے تھے، قبر کے پاس جاتے تھے، اشارہ کرتے تھے، قبر سے جو ہے مردہ نکلتا تھا، ان سے باتیں کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر سے اسی کے آگے سے لے کر چلیں گے اس کو۔ اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں، جس میں بات چل رہی ہے سورہ دہر کے حوالے سے اور آغا اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا جو کہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اگر آپ کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو آپ
کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.